الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے ہر پھول کا رنگ و بو جدا ہے، چاہے وہ خلفائے راشدین ہو یا وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ سب ہی مختلف معانی سے سید الشہداء ہیں۔ جیسا کہ اگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو آپ اس لحاظ سے سید الشہداء ہے کہ آپ کی وفات حضور کی وفات کا نمونہ ہے، کیونکہ حضور کی وفات ہوئی خیبر والے زہر سے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی غار والے زہر سے، کیونکہ صاحب کے اس زہر کا اثر دوبارہ لوٹ آیا تھا اور تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اسی کی وجہ سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ پھر حضور کی وفات ہوئی دوشنبے کے دن اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی دوشنبے گزار کر رات میں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت گھر میں روشنی کے لیے تیل تک موجود نہیں، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت گھر میں کفن کے لیے کپڑا تک موجود نہیں۔ اس طرح ثانیہ اثنین کا ہر طرح سے ظہور ہوا۔ اسی طرح اگر خلیفہ دوم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو آپ اس لحاظ سے سید الشہداء ہیں کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین میں، پھر مسجد نبوی شریف، پھر حضور کا مصلی اور آپ نماز فجر میں مشغول ہیں، عین نماز میں آپ کی شہادت ہوئی، پھر آپ کے روضہ پاک میں ہی دفن ہوئے، تو اتنا مقام و مرتبہ اور اس قدر صفات کسی اور میں جمع نہیں ہوئے۔ اسی طرح جناب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو آپ اس لحاظ سے سید الشہداء ہیں کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین میں آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں اور آپ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ پر گرتا ہے وہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ پھر آپ صابر ایسے کہ بوقت قتل اپنی حفاظت کے لیے قاتل پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا بلکہ دوسروں کو بھی اس سے منع فرما دیا تاکہ عثمان کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی مقدس گلیاں خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ سامعین محترم، اسی طرح نواسے رسول فرزند بطول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو آپ بھی سید الشہداء ہیں، اور آپ اس لیے سید الشہداء ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کسی نے بھی آپ جیسی مصیبتیں، آپ جیسی اذیتیں اور آپ جیسی تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر بھی تھے، پردیسی مسافر بھی تھے اور غازی بھی تھے، 3 دن کے متواتر روزے دار بھی تھے اور بچوں اور گھر بار کو راہ الہی میں لٹانے والے بھی تھے۔ پھر آپ انوکھے نمازی ایسے کہ عین نماز میں آپ کی شہادت ہوئی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین تو جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو سامعین محترم، چاہیے یہ کہ سردار اپنے سارے ماتحتوں سے زیادہ باکمال ہو۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کربلا سے پہلے، جبکہ آپ بظاہر واقعہ کربلا سے پہلے نہ مہاجر تھے، نہ غازی تھے، نہ مجاہد تھے، لہذا ایسے میں اگر سر پر سرداری کا امامہ باندھ دیا جاتا تو ممکن تھا کہ کوئی جنتی یہ سمجھتا کہ ہمارے سردار میں فلاں کمال نہیں، لہذا مرضی الہی یہ تھی، رب کریم کا منشا یہ تھا کہ ایک کربلا کے میدان میں سارے کے سارے منازل طے کرا دیے جائے۔ سامعین محترم، اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کا ہر وقت نرالا ہے، نہ آپ جیسا کوئی نمازی گزرا، نہ آپ جیسا کوئی روزے دار گزرا، نہ آپ جیسا کوئی غازی گزرا۔ اگر ہم آپ کی نماز کو دیکھتے ہیں تو سامعین محترم، جب سب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے وضو کرتے ہیں یا تیمم کرتے ہیں، مگر میرے امام نے جب نماز پڑھی تو اس کے لیے نہ تیمم تھا نہ وضو تھا، کیونکہ وضو تو پانی سے ہوتا ہے اور یہاں تو پانی پینے کو میسر نہیں تھا، تو پھر وضو کس سے کیا جاتا۔ اسی طرح سامعین محترم، رہا تیمم کا معاملہ تو تیمم ہاتھ سے ہوتا ہے، چہرے اور کلائی پر ہوتا ہے، خشک مٹی سے ہوتا ہے، جبکہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت پر قربان جائیں، اس وقت نہ آپ کی کلائی محفوظ تھی، نہ زخموں سے آپ کا چہرہ محفوظ تھا، اور جب ریت پر ہاتھ مارا تو وہ خون سے کیچڑ بن گیا۔ سامعین محترم،
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سامعین محترم، یہ تو نماز کا معاملہ تھا۔ اسی طرح اگر ہم آپ کے روزے کی بات کرتے ہیں تو تاریخ اسلام میں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سب لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ دن بھر کا روزہ رکھتے ہیں، مگر میرے امام نے جب روزہ رکھا تو 2.5 دن کا روزہ رکھا۔ سب لوگوں کے لیے افطار کا وقت غروب آفتاب ہے، جبکہ میرے امام کے لیے افطار کا وقت دوپہر کا وقت ہے۔ سب لوگ غذا اور پانی سے روزہ کھولتے ہیں، جبکہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے خون سے روزہ کھولا۔ پھر اور جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اوروں کی بیویاں جب بیوہ ہوتی ہیں تو وہ گھر میں بیٹھ کر 4 ماہ 10 دن گزارتی ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی علی اصغر کی والدہ اور مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو، بلکہ یوں کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانے کا اجالا اور سارے مسلمانوں کی آبرو جب بیوہ ہوتی ہیں تو گرفتار ہو کر پہلے کربلا سے کوفہ، پھر کوفے سے دمشق پہنچائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سامعین محترم، اگر ہم آپ کے جلوس کو دیکھتے ہیں تو بعد شہادت جیسا جلوس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلا۔ تاریخ گواہ ہے، زمین و آسمان نے یہ نظارہ دوبارہ کبھی نہ دیکھا۔ پھر سامعین محترم، سب لوگ بوقت موت اپنے بال بچوں کے لیے وصیت کرتے ہیں، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 زخم کھا کر بھی جب گھوڑے سے نیچے آتے ہیں تو اپنے قاتل سے 2 رکعت نماز قصر کی مہلت مانگتے ہیں، اور ابھی پہلا ہی سجدہ کر پاتے ہیں کہ انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، ان کی نماز پہ، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پر ہماری ساری نمازیں قربان ہو جائے۔ اس دوگانے نماز پہ فدا ساری نمازیں جس میں دھار و حلقوں پہ سرخم ہو عبادت کے لیے۔ سامعین محترم، یہی وہ صورتیں ہیں جن کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام شہادتیں، شہیدوں کی تمام شہادتیں آپ ہی کے خون سے لپٹ کر بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔